ماشاءاللہ جزاک اللہ، بڑے ہی پیارے انداز میں پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدرسہ اول کیمپ فرمایا اس کی بڑا تفصیل کے ساتھ آپ بیان فرما رہے تھے۔ یقیناً سادات کی زبان میں برکت بھی ہے اور رحمت بھی۔ اللہ تعالیٰ سادات کرام کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے گاؤں کی خصوصاً جاتے ہیں ہم سب جگہ ہیں، بہت جگہ جانے کا اتفاق ہوا، لیکن جو سادات کرام کی محبت اور جو ادب اللہ تعالیٰ نے ہنی والوں کو عطا فرمایا ہے یہ بہت کم نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پہ کرم نوازی فرمائی ہے، اس لیے یہ اس مالک کا خاص انعام ہے اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سادات کرام کی محبت نصیب فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ دو چیزوں کی محبت آپ کے دل میں ہو تو قبر حشر میں کامیابی کی ضمانت میں محمد تجھے عطا فرماؤں گا۔ تو وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی ہے؟ فرمایا ایک قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور ایک میرے اہل بیت سے محبت کا جو علم ہے وہ آپ مضبوطی سے تھام لو، انشاءاللہ قبر حشر کی ضامن میں محمد ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ چند دن جو پہلے محفل ہوئی تو وہاں بھی الحمدللہ ہم نے اشتہار بناتے ہوئے سادات کرام کا خاص خیال رکھا، اور ہمارے جو مین ہمارا اشتہار تھا ایک ہی تھا، اس پہ الحمدللہ صرف سادات کرام ہی تھے۔ سرفراز صاحب علماء فرمانے لگے کہ آپ کے سارے اشتہار پر سادات کرام ہی ہیں، تو میں نے عرض کی حضور ہمارے پاس یہی کچھ ہے، تو اور ہم گناہگار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ سادات کرام کے صدقے کرم فرمائے، اور یہ سادات کی جو محبت ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم فرمائے۔ آج ہمارے سٹیج پر سادات کرام جمع غفیر ہے، اور ماشاءاللہ ہماری جب بھی ہمارے گاؤں میں کسی قسم کی بھی کوئی محفل ہوتی ہے، ہمارے گاؤں کے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی سید آئے اور ہماری دعا میں شریک ہو، چھوٹے سے چھوٹا ختم ہو، محفل ہو۔ الحمدللہ یہ ہمارے گاؤں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے اس اعزاز کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ہمیں سادات کرام سے اور زیادہ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے اور خطیب صاحب کے درمیان زیادہ عائل نہیں ہونا چاہتا، بس یہی عرض کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کرم کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اب خطاب ذیشان کے لیے آج کے ہمارے مرکزی خطیب دل پذیر جناب حضرت علامہ مولانا معصوم الحسن صاحب سے میں التماس کروں گا آپ اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ آپ کی آنے سے پہلے آپ کا پرجوش خطاب ہوگا، آپ کے شان شان آپ کا استقبال فرمائیں اور نعرے کا جواب بآواز بلند تمام احباب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ جو نعرہ ہے یہ ہماری پہچان ہے اور اس وقت کی ضرورت ہے اس نعرے پہ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کریں۔ یہ میری بات ہی نہیں ہے، حضور کی ختم نبوت کی بات ہے۔ علامہ صاحب جانتے ہیں حضور جتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی جنگیں فرمائی ہیں، لیکن ایک جو جنگ یمامہ ہوئی ہے نا، وہ ایک طرف جو اس میں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اور دوسری ساری جنگیں ملا کے پھر بھی اتنے نہیں بنتے جو حضور کی ختم نبوت کے بارے میں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حضرت سیدنا صدیق اکبر ویسے تو بڑی محبت والے تھے، بڑے نرم مزاج تھے، بڑی محبت والے تھے، علامہ صاحب بہتر جانتے ہیں، سارے علماء کرام ہیں، بڑے نرم مزاج تھے، لوگ آپ کے مزاج سے واقف تھے، لیکن جب جنگ یمامہ ختم نبوت کی باری آئی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے جب اپنا آپ دکھایا، فرمایا کہ لوگوں وہ اور باتیں تھی، صدیق اکبر کو آپ جانتے ہوں، لیکن یہ بات حضور کی ختم نبوت کی بات ہے۔ لیکن اب کسی کے کوئی بوڑھا ہے تو بے شک بوڑھا ٹھیک ہے، لیکن اب حضور کی ختم نبوت کی بات ہے۔ بوڑھے کے بوڑھے ہونے کا عذر قبول نہیں ہوگا، ہر غریب امیر جو بھی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اب حضور کی ختم نبوت کے لیے باہر نکل آئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی ختم نبوت کے لیے پکارا، اور اس جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بدری صحابی
جو ایک تبرک پہ طور پہ رکھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کسی جنگ میں شریک نہیں ہونا. جب جنگ یمامہ آئی، حضور کے ختم نبوت کی باری آئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا. آپ نے فرمایا آپ کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو، اب سب باہر نکلیں. اور حضور کی ختم نبوت کی بات ہے، حضور کی ختم نبوت کے لیے سب نے پہرا دینا ہے، کیونکہ آپ کو چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بدری صحابی ہے یا غیر بدری ہے، اب سب نے پیر نکل کے حضور کی ختم نبوت کے لیے پہرا دینا ہے. اس لیے جب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ میں بلند کروں یا مجلس میں سے کوئی بلند کرے یا آپ کہیں بھی جائیں، اس وقت آپ نے چپ نہیں رہنا، ہاتھوں کو بھی نیچے نہیں رکھنا. یہ ہماری اپنی بات نہیں ہے، یہ حضور کی ختم نبوت کی بات ہے. ہماری اپنی باتیں کی کیا اوقات ہے، یہ تو ہوتی رہیں گی، لیکن جب اس سونے کی بات ہو، جب تاجدار انبیاء کی بات ہو، جب ختم نبوت کی بات ہو، تو پھر کسی نے ہاتھ کو نیچے نہیں رکھنا بلکہ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ذرا کچھ لوگ ابھی بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے. میں نے بات کیا کی ہے شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی. بات بہت بڑی ہے. اس نعرے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. لوگوں نے اس نعرے پہ اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا ہے. آپ ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں، ہاتھ میرے لیے نہیں اٹھانا. جب میں یہ بات کر رہا ہوں، فیض آباد کی سرزمین پہ جب یہ نعرہ لگا نا تو شرق سے لے کر مغرب تک اس کی آواز گئی. اس لیے یہ اس نعرہ ہماری اپنی بات ہی کوئی نہیں ہے. اب بات ہے حضور کی، تو جو ختم نبوت کی بات پہ ہم لوگوں نے جانیں قربان کر دی. وہ بدری صحابی جن کو تبرک کے لیے صرف زیارت کے لیے رکھا گیا، وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے. 1200 کے قریب صحابہ کرام کے شہید ہوئے. تو ہم ہاتھ نہ اٹھا سکیں، ہماری کیا اوقات ہے. اس لیے اب نعرہ لگے گا، کوئی مجلس میں سے کوئی ایسا بندہ نہ ہونا چاہیے جو اس نعرے پہ ہاتھ نہ اٹھائے. سب نے نعرے پہ ہاتھ اٹھا کے جواب دینا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ پاک آپ کے ہاتھوں کو بھی سلامت رکھے. جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ پاک ان ہاتھوں کو بھی سلامت رکھے، آپ کے دلوں کے جذبات کو بھی سلامت رکھے. انشاءاللہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گھر ملاقات ہو گئی شہر دربار کے ساتھ.